جو نماز جمعہ کے لیے آئے ہم اجمی لوگ ہیں تو اردو کے اندر سریکی پنجابی کے اندر جیسی زبان ہو اس انداز میں گفتگو کر دی جائے تاکہ لوگوں کو دینی معلومات رہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اول تو نماز جمعہ کے لیے جانا ہی نہیں ہے۔ جمعہ ہم نے سیر و سیاحت کے لیے رکھا ہوا ہے، پورا ہفتہ دکانداری کرنی ہے، دکان کناغا نہیں کرنا۔ بچے کے دن رکھنے ہیں، شادی کے کہتے ہیں جمعے والے دن رکھ لو۔ اچھا کوئی شادی رکھنی ہے کہتے ہیں جمعے والے دن رکھ لو، حتیٰ کہ کوئی فوت ہو گیا کل خانی جو بدعت ہے وہ بھی کہتے ہیں جمعے والے دن ہی رکھ لو، کیونکہ جمعے کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا قربانی عید الاضحیٰ جو ہے اس کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جو پورا سال نہیں پڑھتا عید کی نماز کے لیے وہ بھی تیار ہو کر چلا جاتا ہے۔ رمضان شریف کی عید ہے، کتنی اہمیت ہے۔ جو پورا سال کسی کے جنازے میں شامل نہیں ہوتا لیکن وہ کہتا ہے عید ہے، خوشی کا دن ہے، عید کی نماز پڑھنے ضرور جاؤں گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے عید قربانی ہو چاہے عید الفطر ہو، ان دونوں نمازوں سے زیادہ ثواب جمعے کی نماز کا ہے۔ عیدین کی نمازوں سے زیادہ ثواب جمعے کی نماز کا ہے۔ ہمارے ہاں کتنی اہمیت ہے اس کی، ہم سوچیں۔ تو کہتے ہیں کہ یار مولوی اتنا ٹائم لے جاتا ہے، اتنا ٹائم لے جاتے ہیں، پھر کیا کریں؟ مولویوں کا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ فتنہ کا دور ہے، فساد کا دور ہے، مولوی کو کوئی شوق نہیں ہے گھنٹہ خود بھی بول لے آپ کو بھی بیٹھائے، وہ 2 خطبے عربی کے دے کر آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھا کر 2 رکعت نماز پڑھا کر وہ بھی آرام سے بیٹھ سکتا ہے، آپ بھی آرام سے گھر جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر دین کی گفتگو بند ہو گئی اور سننے والے سننے سے جو ہے نا پریشان ہونے لگے، کون اتنی دیر بیٹھے، سنانے والا اپنا رہا تو سکون سوچنے لگ جائے، آئندہ نسلوں میں دین تمہیں نظر نہیں آئے گا، نہیں نظر آئے گا، آئندہ نسلوں میں دین نہیں نظر آئے گا۔ اس لیے آگے پیچھے نہیں تو جمعے کے وقت، تو جمعے والے دن تو وقت پہ آ جاؤ، وقت پہ آ جاؤ، دین کی 2 باتیں سن لیں، اپنی اولاد کو سنا لیں، وہ اپنی اولاد کو سنا لیں۔ میں بڑی خوشی کے ساتھ جمعے کا دن ہے یا عید کا دن ہے یا 14 اگست کوئی دن ہے، بچوں کو کہتا ہوں تیاری کر لو، آج تمہیں سیر کروا کے لاتا ہوں، فلاں پارک لے چلوں گا، فلاں پارک لے چلوں گا، فلاں پارک لے چلوں گا، بڑے شوق سے لے جاتا ہوں۔ کبھی میں نے بچے کو کہا ہے بیٹا تیاری کر لے، آج جمعہ ہے، آج ہم نے نماز جمعہ کے لیے جانا ہے۔ یا 5 نمازوں میں کبھی میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہو، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، کبھی کہا ہو کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا چل مسجد میں چلیں، میں نے پارک کا راستہ دکھایا تو بچہ ادھر ہی جائے گا، مسجد کا راستہ دکھاؤں گا تو مسجد کی طرف آئے گا، پھر میں مر جاؤں گا یہ مسجد کی طرف آئے گا، قبر میں مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ عادت نہیں چھوٹتی۔ ہم تو ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر بچے بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ مسجد میں آ گئے، کوئی بچہ بول پڑا تو ہم پریشان ہو گئے، ہم ڈرانے لگے، دھمکانے لگے کہ دوبارہ نہ آئے۔ لیکن ہم پیار و محبت کے ساتھ بھی بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا مسجد ہے، مسجد کے آداب ہیں، یہاں شور نہیں مچانا، یہاں دوڑنا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اللہ کے گھر کے آداب ہوتے ہیں۔ اگر بچپن میں ہی ہم بچوں کے ذہن میں یہ باتیں بٹھا دیں، 6 مہینے نہیں سال لگ جائے گا، سال کے بعد ایک ماحول بن جائے گا۔ اپنے بچوں کو نماز کے لیے اپنے ساتھ لاؤ، سمجھاؤ راستے میں، وہاں جا کر شور نہیں کرنا، وہاں جا کر بھاگنا نہیں ہے، کھیلنا کودنا نہیں ہے، آرام کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ 1 مہینہ تو بچے کو پابندی کے ساتھ لے آؤ اور راستے میں یہی باتیں سمجھاتے آؤ، واپس جاتے سمجھاتے جاؤ، پھر دیکھو بچے مسجد میں شرارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہرگز نہیں کریں گے، لیکن مسجد میں آنے کے عادی ضرور بن جائیں گے، ضرور بن جائیں گے۔ لیکن اگر میرا بیٹا مجھے دیکھے گا کہ میں جوا کھیلتا ہوں تو میرا بیٹا نماز کی طرف نہیں آئے گا، وہی کرے گا۔ میرا بیٹا دیکھے گا میرا ابا شرابی ہے تو وہ یہی کچھ ہی کرے گا۔
میرا بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ بد نظری کرتا ہے تو یہی کچھ ہی کرے گا، یہی کچھ ہی کرے گا۔ میرے مرنے کے بعد جنازہ میرا پڑا ہوگا، لیکن میرے بچے کو اتنا پتہ نہیں ہوگا کہ میں اب کہہ لوں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، نہیں پڑے گا، کھڑا ہوگا بس۔ لیکن اگر میں نے اللہ کے گھر کا راستہ دکھایا ہوتا، اللہ کے گھر کی طرف 5 وقت لے آؤں اور پابندی کے ساتھ جمعے والے دن پابندی کے ساتھ وقت پہ اپنے بچوں کو کہوں تیاری کرو ہم نے جمعہ کے لیے جانا ہے اور تم نے مسجد کے فلاں کونے میں فلاں جگہ پہ بیٹھنا ہے، کوئی شور نہیں کرنا ورنہ تمہیں صدا ملے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک ماحول پیدا نہ ہو۔ اور یہ پنیری ہے، اگر پنیری تیار ہو گئی، جب فصل تیار ہوگی پکے گی، انشاءاللہ مساجد میں رونق نظر آئے گی۔ اور اگر ہم خود ہی بیان سننے سے تنگ ہیں، پریشان ہے کہ مولوی کو تو فارغ ہے، ہم نے تو بڑا کام کاج کرنا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں نہیں مل سکتا جس نے جمعے کی پابندی کی اور بھوکا مر گیا ہو، نہیں مرتا بندہ بھوکا۔ مالک کو پتہ نہیں ہے یہ کس کے کام کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں یہ ہیر رانجھے کی کہانیاں تو نہیں سن رہے، یہاں سونی ماہیوال کے قصے تو نہیں سن رہے، مرزا صاحبہ کی کہانیاں تو نہیں سن رہے، یہاں میرا قرآن سن رہے ہیں، میرے محبوب کا فرمان سن رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ آج کسی دنیا دار کے لیے اپنا گھنٹہ 2 گھنٹے دن ایک لگا دو تو وہ آپ کو محروم نہیں رکھتا۔ خلاق عالم کے لیے اگر 2 گھنٹے لگ جائیں تو کیا خلاق عالم جو ہے وہ آپ کو ویسے چھوڑ دے گا؟ حضرت عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں، کاروبار تھا، تاجر تھے، اور ہر آدمی جس شعبے میں بھی ہے اس کا لالچ ہوتا ہے اور کام بڑھ جائے اور کام بڑھ جائے اور کام بڑھ جائے، تاجروں کا بھی ہوتا ہے، مجبوری ہے۔ تو جب اذان ہوتی مسجد میں پہنچ جاتے، نماز جمعہ ادا کرتے، جب باہر نکلتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک دعا مانگتے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اجبت دعوتک، اللہ تیرے مؤذن نے اذان کہی تو میں آ گیا۔ وصلیت فریضتک، اللہ جتنی نماز تو نے مقدر کی تھی میں نے نماز ادا کی۔ پھر تو نے فرمایا فإذا قضیت الصلاۃ، جب نماز جمعہ پڑھ لو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اب رزق تلاش کرو۔ تو اب رزق تلاش کرنے کا آرڈر بھی تو نے دیا ہے، وانتشرت کما امرتنی، جس طرح تو نے آرڈر دیا میں اب جا رہا ہوں۔ فرزقنی من فضلک، اب اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما۔ وانت خیر الرازقین، کیونکہ بہترین رزق دینے والا تو ہے۔ یہ دعا مانگتے پڑھتے اور پھر اپنے تجارت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کتنا کچھ مجھے عطا فرماتے تھے۔ گھنٹہ 2 گھنٹے اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے گزار لے، جو پھنسایا آیا اور پھر اسے جانے کی جلدی ہے، پھر وہ بس کبھی ادھر کبھی ادھر بیٹھے کہ مولوی جان چھوڑے 2 فرض پڑھائے، سنتے بھی گھر جا کے پڑھوں گا، جب گھر پہنچا تو کہتا ہے اب دیر ہو یہ دکان پہ چلا جاؤں۔ تو اگر ایسی حالت ہوگی تو پھر برکت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے رزق کے اندر۔ اللہ کی رضا کے لیے آئیں گے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں گے، وقت گزاریں گے، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کریں گے، پھر اپنے اپنے کام میں لگو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر کیسے برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچوں کو بھی لاؤ مسجد کے اندر، اب سے بچوں کی عادت بناؤ کہ یہ اللہ کے گھر کا راستہ ہے۔ آج میں کیا کرتا ہوں، چلو یار تمہیں تمہاری پھپھی کا گھر لے چلتا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تمہیں پتہ ہو یہ بھی تمہاری پھپھی کا گھر ہے، یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے، یہ تمہارے چچا کا گھر ہے، یہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، پہچان رکھنا، یہ میرے دوست کا گھر ہے، پہچان رکھنا۔ یہ رشتہ داروں کے گھروں کے راستے تو میں بتاتا ہوں، لیکن اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کا راستہ نہیں بتاتا، اللہ کے گھر کا راستہ نہیں بتاتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، مجھے سوچنا چاہیے مساجد مدارس کا تعاون بھی کیا کرو، اور بہتر یہ ہے کہ تعاون بھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے کرواؤ۔ اپنے بچے کو لے 100 روپیہ، لے 1000 روپیہ، لے 500 روپیہ، مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا،
تاکہ بچے کو پتہ ہو بچپن سے ہی کہ میرا ابا مسجد پہ بھی خرچ کیا کرتا تھا، مدرسے میں بھی خرچ کیا کرتا تھا، تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی حصہ نکالنا چاہیے۔ خرچ وہ کرے گا قبر تیری بنے گی، نماز وہ پڑھے گا قبر تیری بنے گی، روزہ وہ رکھے گا قبر تیری بنے گی، حج وہ کرے گا قبر تیری بنے گی، زکوٰۃ وہ دے گا قبر تیری بنے گی، صدقہ خیرات وہ کرے گا قبر تیری بنے گی۔ سودا سستا ہے، خریدنے والا کوئی نہیں۔ تو جمعے کا دن قربانی اور عید الفطر سے بھی اہم دن ہے۔ محبوب نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، تمام دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا۔ فیہ خلق آدم، تفصیل کا موقع نہیں، اسی دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام ہمارا مرکز ہیں، ہمارا باپ ہیں۔ جو آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو آپ کہاں سے آتے؟ آدم ہی پیدا نہ ہوتے میں کہاں سے آتا؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ابا بھی تمہارا ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، ابے کا نام آدم ہے، ماں کا نام حوا ہے، تمہارا مرکز وہی ہے۔ تو جہاں سے یہ سلسلہ چلا نسل بنی آدم کا، جس دن آدم کی تخلیق ہوئی وہ جمعے کا دن تھا۔ وفی ادخل الجنہ، جب اللہ نے آدم کو جنت میں داخل کیا جمعے کا دن تھا، اور پھر جب جنت سے زمین پہ اتارا وفیہ اخرج منہا، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہتے، چلو اما حوا بابا آدم جنت میں ہی رہتے، پھر بھی تو ہم نہ ہوتے۔ جنت کوئی بچہ جننے کی جگہ تو ہے نہیں۔ جنتی جنت میں جائیں گے، ایک ایک جنتی کو کم از کم 70 72 حور ملے گی۔ آپ ہر مولوی سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، اتنی بیویاں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، رب کہتا ہے پاک، بول سے پاک، براز سے پاک، حیض سے پاک، نفاس سے پاک، چہرے پہ بال آنے سے بھی پاک، پاک پاک۔ اب ایک بیوی ہے، 11 بچے ہو گئے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اب بس کرو ورنہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، کہ خود آپریشن کروا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ماہر ڈاکٹر نہ کہے اور آدمی یہ کہے کہ یار اتنے بچے ہو گئے آپ آپریشن کرا دینا چاہیے، اتنوں کا رزق کیسے پورا کروں گا، تو اس ماں باپ کا شمار دن قیامت کے قاتلوں میں ہوگا۔ کوئی معافی نہیں اللہ کی طرف سے، کوئی معافی نہیں۔ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ البتہ دیندار، ماہر، خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر کہہ دے اب اور بچہ ہوا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے، اب آپریشن کروا لو، اب کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک ایک بیوی، درجن بچے، 72 بیویاں، اور یہ بھی وہاں ان کی سردار۔ لیکن کسی مولوی نے سنا ہے وہاں بچے بھی جنیں گی۔ تو جب اب آدم اما حوا جنت میں رہتے، ساری زندگی رہتے، بچہ پیدا ہی نہ ہوتا تو ہم کہاں سے آتے؟ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، حضرت آدم کو جنت سے زمین پہ بھیجا، جو آج آپ موجود ہیں، میں موجود ہوں، میرا ماں باپ ہے اور میری اولاد آگے موجود ہے، میری نسل چل رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فرمایا قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے نا، لیکن آمنہ کے لال فرماتے ہیں جب جمعے کا دن آتا ہے زمین کانپتی ہے، آسمان ڈرتا ہے، درخت ڈرتے ہیں، پہاڑ ڈرتے ہیں، دریا سمندر پر خوف خدا طاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ جب قیامت آئے گی زمین بھی تو فنا ہوگی، آسمانوں پہ فنا آئے گی، چاند تاروں پہ فنا آئے گی، جنگلات پہ فنا آئے گی، دریاؤں سمندروں پہ فنا آئے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی جمعے کو قیامت نہ آ جائے، ہمارے اوپر فنا نہ آ جائے۔ تو کتنی سوچنے والی، فکر والی بات ہے۔ زمین سے کوئی حساب کتاب ہوگا، درختوں سے کوئی حساب و کتاب ہوگا، دریاؤں نہروں سے کوئی حساب و کتاب ہوگا، چاند تاروں سے کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ کب چاند نے اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ کب سورج نے اللہ کی نافرمانی کی ہے؟
جہاں حکم ہوتا ہے وہیں سے نکلتا ہے، جہاں حکم ہوتا ہے وہیں غروب ہوتا ہے۔ یکبر اللیل علی النہار و یکبر النہار علی اللیل، لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ اپنے دائرے میں چل رہے ہیں، لیکن جمعہ آتا ہے تو ڈرتے ہیں۔ ہم نے کبھی جمعہ آیا تو ہمارے دل میں آیا کہ جائیں وقت پہ جائیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے مرحومین والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں، بیماروں کے لیے شفا مانگ لیں۔ کبھی دل میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگ لیں۔ فتدبروا، سوچو، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ اور کیوں افضل ہے جمعے کا دن؟ محبوب نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، اس گھڑی میں جو اللہ سے مانگو اللہ عطا کرتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے وہ گھڑی جو ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس گھڑی سے جب تک نماز مکمل ہوتی ہے اس وقت تک جو آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، جو اللہ سے اس وقت میں مانگو گے جمعے والے دن اللہ عطا کرے گا۔ اس لیے آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پاک پڑھا کرو، قیامت کے دن تمہارے بازو پکڑ کر اپنے ساتھ جنت لے جاؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے زیادہ نہ ہی ہو سکے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کم از کم 80 مرتبہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ویسے تو جتنا پڑھو کم ہے، لیکن کم از کم جمعے والے دن 80 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعے کی تیاری کی، من اغتسل رجلا، جس نے تازہ غسل کیا، پھر نئے کپڑے پہنے، نئے نہیں ہیں پرانے ہیں مگر دھلے ہوئے ہیں، صاف کپڑے پہنے یعنی، پھر یدہن تیل لگایا یا خوشبو لگائی، تیل خوشبو استعمال کی، اور پھر نماز جمعہ کے لیے آ گیا۔ اب رش ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، جہاں اس کو جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ کندھے پھلانگتے پھلانگتے میں نے ضرور اگلی صف میں جا کر بیٹھنا ہے۔ ایسے آدمی سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاں جگہ ملی آسانی کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا اور پھر نماز جمعہ ادا کی، کسی مسلمان کی تکلیف کا سبب نہیں بنا، تو محبوب نے فرمایا پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنی اس سے لغزشیں ہوئیں اللہ ساری معاف فرما دیتا ہے۔ کوشش کرے جلدی آنے کی۔ محبوب نے فرمایا جمعے کا دن آتا ہے وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، نوری فرشتے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رجسٹر ہاتھ میں ہے، آرڈر ہے جو آئے اس کا نام لکھتے جاؤ، حاضری والا رجسٹر۔ یہ ہر جمعے کو ہماری حاضری لگتی ہے، جب ناغہ کرتے ہو تو غیب لکھے جاتے ہو کہ آج فلانا نہیں آیا، غیب ہے۔ شرعی عذر ہو تو معاف، شرعی عذر نہیں، آمنہ کے لال نے فرمایا جو بغیر شرعی عذر کے 3 جمعے ناغے کرے گا اس نے اللہ سے بے پرواہی کی۔ اللہ تو پہلے بے پرواہ ہے، اللہ تو پہلے بے پرواہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 3 جمعے لگاتار بغیر عذر کے چھوڑے اللہ پھر اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اکثر توفیق ہی نہیں ہوتی نماز جمعہ کی، توفیق ہی نہیں ہوتی۔ فرشتے کھڑے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آیا اس کا نام پہلے، جو دوسرے نمبر پہ آیا اس کا نام دوسرا، جو تیسرے نمبر پہ آیا اس کا نام تیسرا لکھ لیا۔ فرمایا جو پہلے آتا ہے مثل الذی یہدی بدنۃ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اونٹ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ جو اس سے بعد میں آیا ثم بقرۃ یہدی بقرۃ، پھر ایسے ہے کہ جیسے کسی نے گئے اللہ کے راستے میں ذبح کر کے تقسیم کر دی ہو۔ جو اس کے بعد آیا ثم کبشن
وہ ایسا ہے جس نے بکری، چھترا، دمبا، مینڈا ذبح کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا ہو۔ جو اس کے بعد آیا ثم دجاجتن، وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے مرغی ذبح کر کے اللہ کے راستے میں دے دی ہو۔ ثم بیضتن، جو اس کے بعد آیا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کسی نے مرغی کا انڈا اللہ کے راستے میں دے دیا ہو۔ اور جتنا ہمارا خلوص ہے یا جتنا اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، فارمی انڈے جتنا بھی ثواب کا کم ملے گا۔ فارمی انڈے کو پسند کوئی نہیں کرتا، اگرچہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، لیکن اتنا ثواب مل جائے تو یہ بھی بڑا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے الاول فالاول، کہ میری کوشش ہو میں پہلے پہنچوں، دوسرے کی کوشش ہو میں پہلے پہنچوں۔ جانے کی کوشش ہوتی ہے پہلے میں نکل جاؤں، دروازے پہ رش لگا ہوا ہوتا ہے، پہلے میں نکلوں، پھر وہ کہتا ہے پہلے میں نکلوں۔ جانے کے لیے تو جلدی ہوتی ہے لیکن آنے کی جلدی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں آنے میں بھی جلدی کی توفیق عطا فرمائے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے دوڑو، اہتمام کے ساتھ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھ کر دوڑو، اللہ نے کہا نماز میں آنے کے لیے دوڑو، اہتمام کے ساتھ آؤ۔ یہ الٹی ہی گنگا جب چل رہی ہے۔ تو بہرحال جمعہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، وقت نہیں تفصیل میں بیان کر نہیں سکتا۔ ایک دن جبریل امین آ گئے محبوب کے پاس، ان کے پاس ایک آئینہ تھا، شیشہ۔ محبوب فرماتے ہیں صاف شفاف شیشہ، درمیان میں ایک سیاہ نقطہ۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل کہنے لگا آقا یہ مزید ہے۔ میں نے کہا مزید کیا ہے؟ کہنے لگا آقا 100 جنتیں ہیں اوپر نیچے۔ کتنی؟ 100 جنتیں۔ ہر جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ جو سب سے اوپر والی جنت ہے اس کے اوپر ایک میدان ہے، پلاٹ ہے، میدان ہے، پارک ہے، جس کی گھاس بھی سفید ہے، شیشہ سفید تھا نا، گھاس بھی سفید ہے، درختوں کے پتے بھی سفید ہیں، ہر چیز وہاں کی سفید ہے۔ اچھا اس کے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا آقا اس کے اوپر عرش معلیٰ ہے۔ عرش معلیٰ کیسا ہے؟ کیا کریں، ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح یہ پرانے زمانے میں گنبد والی مساجد بنتی تھی، جو گنبد ہی سمجھو کبا اس شکل میں، یا آج کل شامیانے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کنوپی لگا دو بھئی، اس طرح کی۔ اس طرح ہے زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے عرش معلیٰ، کیونکہ وہاں اللہ کی ذات تو نہیں ہے، اللہ کا وجود آپ جیسا ہو کہ اللہ وہاں بیٹھتا ہے، اللہ میرے جیسا ہو، چونکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو چیز بادشاہت کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ لوازمات وہاں موجود ہیں، لیکن اللہ کی مثال ہم نہیں دے سکتے کہ اللہ ایسے وجود کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہے۔ یہ تو عرش رہ گیا۔ کرسی، فرمایا اگر میدان کے اندر ایک چھلا، ایک انگوٹھی رکھ دی جائے تو کرسی کے مقابلہ میں ساری زمین ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ذات کی مثال نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جب اس پہ دن قیامت کے تجلی فرمائے گا تو جس طرح ہم چارپائی پہ بیٹھے ہیں، وزن زیادہ ہو تو چارپائی سے چر چر کی آواز آتی ہے، جب اللہ کرسی پہ تجلی ڈالے گا تو چر چر کی آواز آئے گی، چر چر کی آواز آئے گی۔ محبوب نے فرمایا مزید میدان کے اوپر عرش معلیٰ، عرش کے اوپر آقا ایک ہی تحریر ہے، رحمتی غلبت علی غضبی، گنہگاروں سے ہکارو میرے در پہ آ جاؤ، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، محروم نہیں رہو گے۔ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو میدان ہے، محبوب نے پوچھا کتنا بڑا ہے؟ جبریل کو محبوب نے بس کم ہی اصلی شکل میں دیکھا۔ جب دیکھا فرماتے ہیں اصلی شکل میں، جبریل کے پاؤں زمین پہ تھے، سارا آسمانوں کے ساتھ تھا، ایک بازو مشرق میں ایک بازو مغرب میں، زمین آسمان کو گھیرے ہوئے۔ اب یہ جبریل جو اصلی نور ہے، یہ بجلی اس کو بھی برق کہتے ہیں، یہ بھی نور ہے،
سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ 1 سیکنڈ میں یہ بجلی جو ہے 2,86,000 میل کا سفر کرتی ہے. 2,86,000 میل 1 سیکنڈ میں یہ بجلی. اور جو اللہ نے بنائی ہے اس کی رفتار کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جبریل کہتے ہیں سو آقا میں نے پورا زور لگایا، دوڑا میدان مزید کا چکر لگانے کے لیے، 1000 سال دوڑا، لیکن مجھے میدان مزید کا کنارہ نظر نہیں آیا. یہ کیا ہے میدان مزید؟ جس کا نقطہ کیا ہے؟ جبریل کہنے لگے آقا یہ سفید جو ہے نا آئینہ، اس کو میدان مزید سمجھو. درمیان جو سیاہ نقطہ ہے اس کو اللہ کی کرسی سمجھو. دن قیامت کا آئے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو وہاں ہر 8ویں دن میدان مزید میں اجتماع ہوگا، جس ترجمے کا اجتماع ہوتا ہے. اجتماع ہوگا، درمیان میں اللہ تعالیٰ کی کرسی ہوگی، اور اللہ کی کرسی کے ارد گرد انبیاء کی کرسیاں ہوں گی. ہر نبی کے پیچھے اس کی امتیوں کی کرسیاں ہوں گی. اور آقا بتاؤں، جس کو اپنے نبی کے ساتھ جتنا زیادہ پیار ہوگا اور جتنا نبی کے طریقوں کو زیادہ اس نے اختیار کیا ہوگا، اتنا اس کی کرسی اس کے نبی کے زیادہ قریب ہوگی. تو اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے زیادہ کوئی کام نہ کریں. ہو سکتا ہے ہماری کرسی محبوب کے قریب ہی ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا ارد گرد انبیاء کی کرسیاں، پیچھے امتی کرسیاں، اگلی کرسیاں نیچے، پچھلی اوپر، اس کی پچھلی اور اوپر اور اوپر. جو آخر میں کنارہ ہوگا وہاں کرسیاں نہیں ہوں گی، وہاں آقا قالین بچھے ہوئے ہوں گے، غلیچے بچھے ہوئے ہوں گے، فانوس ہوں گے میرا آقا. اور ہر 8ویں دن جمعہ کا دن میدان مزید، جمعہ کا دن، اس لیے اس دن کو یوم المزید بھی کہتے ہیں. لوگ آئیں گے اس میدان میں، سواریاں مختلف ہوں گی. کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، کوئی خچر پہ سوار ہے، کوئی اونٹ پہ سوار ہے، کوئی ہوائی جہاز پہ سوار ہے، کوئی بجاروں پہ سوار ہے. جتنی عظمت والا ہوگا اتنی اس کی سواری شان والی ہوگی. آ گئی سواریاں میدان مزید میں، جناب والا اتر رہے ہیں جنتی اپنی شان کے ساتھ، اپنی اپنی کرسیوں پہ جا کر بیٹھ گئے. اللہ کی کرسی کے ساتھ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی. محبوب کے پیچھے ہم ہوں گے. کوشش کر لیں، میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لیں، ہماری کرسیاں محبوب کے پیچھے ہوں گی. داؤد علیہ السلام کی آواز لحن مشہور ہے. اللہ فرمائے گا میرے داؤد تلاوت فرماؤ جو دل چاہے. میں واقعہ ختم کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے. فرشتوں کو آرڈر ہوگا، غلمانوں کو آرڈر ہوگا، شراب کے جام پکڑو اور یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں جام تقسیم کرو. شراب بھی پئیں، تلاوت بھی سنیں. اسی کو نصیب ہوگی جو دنیا کی شراب سے توبہ کرے گا. دنیا کی شراب کا عادی ہوگا، وہاں پھر حیض و نفاس کا خون پلایا جائے گا. وہ بھی وہ عورتیں جو طوائفہ بازاری عورتوں کو خون پلایا جائے گا. میں نہیں کہتا، آمنہ کے لال نے فرمایا. کیسا منظر ہوگا، جام ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، آدمی پی رہا ہے شراب، جام خالی ہوا، یوں کیا فرشتے نے اور ڈال دی، فرشتے نے اور ڈال دی. جام چل رہے ہیں، تلاوت سنی جا رہی ہے. پھر محبوب تلاوت فرمائیں گے. پھر وہ وقت آئے گا کلام بھی خدا کا ہوگا، زبان بھی خدا کی ہوگی. ادھر جناب والا شراب کا دور ہوگا، شرابن طہورا، شراب کا دور چل رہا ہوگا، ادھر تلاوت خدا کر رہا ہوگا. عجیب منظر ہوگا. فرمایا پھر اللہ پوچھے گا بتاؤ کچھ اور چاہیے؟ یا اللہ بس دیدار ہی چاہیے، دیدار ہی کرتے رہیں. یا اللہ جنت واپس لے لے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ واپس لے لے، اپنا دیدار ہی کرا. اللہ فرمائے گا نہیں، جنت بھی تو تمہارے لیے ہے نا، کھاؤ جنت کی نعمتیں 7 دن، موج کرو. شراب کی نہریں ہیں، موج کرو. دودھ کی نہریں ہیں، موج کرو. ہر نعمت ہے، موج کرو. 70-72 بیویاں بھی ہیں، موج کرو.
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس طرح 8ویں دن تیار ہو کر جاتے تھے نا جمعہ پڑھنے کے لیے، جب 8واں دن آئے تیار ہو جانا، سواریاں دروازوں پہ پہنچ جائیں گی، سواریاں پہنچ جائیں گی۔ تم 8ویں دن جس طرح جمعہ کے لیے جاتے تھے شوق کے ساتھ 8ویں دن آ جایا کرو، کرسیاں تمہیں بتا دی گئی ہیں، اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ جایا کرو، ہر 8ویں دن تمہیں میں اللہ اپنا دیدار کرایا کروں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اگر قیامت کے دن میں چاہتا ہوں اللہ کا دیدار مجھے نصیب ہو، بار بار نصیب ہو، بار بار نصیب ہو، پردے ہٹیں گے۔ روایات میں آتا ہے ایک پردہ کبریائی کا باقی رہ جائے گا، وہ نہیں ہٹائے گا اللہ۔ آنکھ ہماری ہوگی اور دیدار اللہ کا ہوگا۔ کیسے نہیں، کیا دیدار ہوگا، کیا دیکھیں گے؟ محبوب نے فرمایا نہ کوئی رنگ ہوگا، نہ کوئی سمت ہوگی، نہ کوئی سیڈ ہوگی، کچھ بھی نظر نہیں ہوگا، صرف تمہیں لطف آ رہا ہوگا، سرور آ رہا ہوگا، اتنی لذت ہوگی اللہ کا دیدار کر کے کہ تم آنکھ بھی نہیں جھپکو گے۔ اللہ کہے گا ہر 8ویں دن آؤ، دیدار کرو اور پورا ہفتہ جنت میں موج کرو، عیش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے لیے پھر ہم کوشش کریں کہ اللہ کے حکم کے مطابق، محبوب کے طریقوں کے مطابق چلیں، اپنی اولاد کو بھی چلانے کی کوشش کریں، اولاد کو بھی دیندار بنائیں، سکول ضرور پڑھائیں، کالج ضرور بھیجیں، یونیورسٹی ضرور بھیجیں، وقت کا تقاضا ہے، ضروری ہے، لیکن میرے بھائیوں دین بھی پڑھائیں، قرآن بھی پڑھائیں، دینداروں کے ساتھ تعلق رکھیں، مساجد مدارس کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، تبلیغی حضرات کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، تاکہ دن قیامت کے بخشش کا کوئی بہانہ بن جائے۔ وما علیہ